بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، آج ہمیں کچھ قواعد پڑھنے ہیں۔ قواعد یہ ہیں، مثلا ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ ایک تھا، مشار الیہ وہ بھی ایک۔ اب آج ہم پڑھیں گے کہ مان لو مشار الیہ کی اگر صفت آ جائے، جیسے ہم نے تمہیں یاد ہو مضاف اور مضاف الیہ پڑھا، تو اس میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ اگر صفت آ جائے تو صفت کو ہم کہاں لائیں گے؟ مضاف الیہ کے بیچ میں یا آخر میں؟ آخر میں لائیں گے۔ باقی اعرابی حالت بتائے گی کہ وہ مضاف کی صفت تھی یا مضاف الیہ کی، تو یہ قاعدہ ہم نے کلیئر کر لیا تھا۔ اسی طرح باریکی کے ساتھ ہمیں جو ہے اس میں اشارہ اور مشار الیہ کو پڑھنا ہے۔ مثلا دیکھو، ھذا الصراط، یہ کیا ہے جی؟ اس میں اشارہ ہے، اور یہ مشار الیہ۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ ابھی اس میں اشارہ ایک اور مشار الیہ بھی ایک۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا مشار الیہ جو ہے اس کی صفت آ جاتی ہے، تو اب اس کی صفت کہاں؟ بیچ میں لائیں گے، آخر میں لائیں گے؟ کیسے لائیں گے؟ نکیرہ آئے گی یا معرفہ آئے گی؟ بھائی آپ تو سمجھ ہی رہے ہیں نا کہ اگر نکیرہ ہو جائے تو فوراً خبر بننے کے چانس ہو جاتے ہیں، سمجھے؟ اب دیکھیے ہم باریکی سے اس کو سمجھتے ہیں۔ مثلا ہمیں کہنا ہے یہ آدمی، کیسے کہنا ہے؟ ھذا الرجل، ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ آدمی، اور اس کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیے آپ، میں اس کو نکیرہ لا رہا ہوں، ھذا رجل، تو یہ آدمی اور اس کا ترجمہ ہو رہا ہے یہ آدمی ہے، یہ آدمی، یہ آدمی ہے۔ دیکھو ترجمے میں کتنا فرق آ رہا ہے نا؟ اب ہمیں کہنا ہے یہ سچا آدمی، صرف اتنا کہنا ہے یہ سچا آدمی، صفت لانی ہے، تو وہ صفت یوں آئے گی کیا؟ صادق۔ اب ترجمہ ہوگا یہ آدمی سچا ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ چونکہ صادق نکرہ ہے، گویا خبر ہے، اگر ہم اس پر الف لام تعریفی داخل کرتے ہیں، اب یہ پورا مشار الیہ بنے گا۔ اب ہوگا یہ ھذا الرجل الصادق، پہلے یہ خبر تھا، لیکن الف لام تعریفی داخل کرنے کے بعد یہ کس کی بالکل مشابہ ہو گیا؟ الرجل کے چاروں لحاظ سے، اعرابی حالت کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے، وسعت کے لحاظ سے، تو گویا یہ ایک معنی کر مرکب توصیفی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مرکب توصیفی ہو گیا، اور یہ مشار الیہ ہوا کس کا؟ ھذا کا۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر مشار الیہ ایک تھا اور یہاں پر دو مشار الیہ آئے ہیں۔ یہ اردو کی مثالیں ہم نے اس لیے لکھی ہیں تاکہ ہم فرق کر سکیں کہ مشار الیہ اور خبر دونوں کے بیچ میں، سمجھ گئے کہ مشار الیہ جب اس میں اشارہ کے بعد آتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے عموماً، اور خبر ہوتی ہے تو خبر کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ ہم سمجھنے کے لیے ہم نے مخلوط مثالیں لکھی ہیں اردو کی۔ اب ہم ان کو عربی بناتے ہیں تاکہ جو کچھ آپ بچوں نے پڑھا ہے اس کا امتحان ہو جائے۔ مثلا یہاں لکھا ہے یہ سب مرد، جمع ہے، تو بتائیے عربی کیا بنے گی اس کی؟ شاباش، ہؤلاء الرجال، کیا ہؤلاء کیا ہے اور الرجال؟ اگر یہ یوں ہو جاتا ہؤلاء رجال تو پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ اب تو یہ ترجمہ ہے یہ سب مرد، لیکن پھر ترجمہ ہوتا یہ سب مرد ہیں۔ اچھا، وہ دو سبق، عربی کیا ہوگی؟ وہ دو سبق، تو اس میں اشارہ تثنیہ کیا ہے؟
پہلے تو یہ دیکھیں یہ جو درس ہے یہ مؤنث سماعی ہے یا مذکر سماعی ہے؟ اہل عرب اس کو مذکر بلاتے ہیں، بھائی کوئی فزیکل علامت تو اس میں ہے نہیں، مثلا کوئی تم سے پوچھے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے تو فزیکل علامت تو اس میں کچھ ہے نہیں، نشانی۔ باقی اہل زبان اس کو کیا بلاتے ہیں؟ تو مذکر بلاتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں ھذا قلم، ذالک قلم، یہ قلم ہے وہ قلم ہے۔ اسی طرح درسن، درسن کیا ہے ان کے یہاں؟ ہاں گویا وہ اس کو مذکر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو وہ دو سبق، تو اس میں اشارہ تسنیہ کیا ہے؟ بعید، دور کے لیے، ذالکا 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 ایک کے لیے ہے، دو کے لیے ذانکا ذینکا ذینکا، تو وہ دو سبق ہیں، کیسے کہیں گے؟ ذانکا درسانی، شاباش، ذانکا درسانی، ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ دو سبق ہیں، شاباش۔ اگر میں یوں کر دوں ذانک درسانی تو اب ترجمہ ہوگا صرف وہ دو سبق۔ آئیے یہ دو سبق، ہذانی درسانی، اب یہ مشار الیہ کس وجہ سے ہے؟ چونکہ یہ معرف باللام ہے، کیا ہے یہ بھی معرف باللام ہے۔ اگر مان لو یہ یوں ہوتا ہذانی درسانی تو پھر ترجمہ کیا ہوتا؟ یہ دو سبق ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، یہ دو کھڑکیاں، صرف اتنا، یہ ہے نہیں ہے اس میں، یہ دو کھڑکیاں۔ اچھا کھڑکیوں کو اہل عرب نافذتن بھی کہتے ہیں، مؤنث کی طرح بھی ٹریٹ کرتے ہیں، اور شباکن مذکر کی طرح بھی ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو نافذتن اور شباکن، تو جب شباکن کہیں گے ہم تو تب تو اس میں اشارہ مذکر لائیں گے، اور جب نافذتن کا استعمال کریں گے تو اس میں اشارہ مؤنث آئے گا۔ اب یہاں ہم اس میں سے اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو مؤنث سمجھ لیتے ہیں۔ میں چھوٹا سا میم بنا دیتا ہوں یہاں علامت کے طور پہ، اب کرو ترجمہ۔ یہ دو کھڑکیاں، شاباش، ہاتانی نافذتانی، چونکہ نافذتن مؤنث ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اس میں اشارہ مؤنث آیا، تسنیہ، ہاتانی نافذتانی، یہ دو کھڑکیاں۔ اگر میں یوں کہتا ہاتانی نافذتانی، اب ترجمہ ہوتا یہ دو کھڑکیاں ہیں۔ اچھا یہ دو کھڑکیاں ہیں تو شباکن کا استعمال کرنا ہے، تو کیسے کہیں گے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ دو کھڑکیاں۔ اگر میں یوں کہتا ہذان الشباکانی، اب ہوتا یہ دو کھڑکیاں۔ اب ادھر آ جائیے، یہ قلم، ھذا القلم، یہ دو قلم، ھذان القلمان، جی۔ اچھا مجھے کہنا ہے وہ ایک موٹر کار ہے، شاباش، تلک سیارۃ، تلک کیوں آیا ہے؟ ذالکہ سے نہ کام چلتا، ہاں چونکہ یہ اسم جو ہے مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی مؤنث آئے گا۔ اگر میں یہ کہہ دوں تلک السیارۃ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ موٹر کار، اور اگر یوں کہوں تلک سیارۃ تو وہ موٹر کار ہے۔ یہ سائیکل ہے، سائیکل کو عربی میں دراجۃ کہتے ہیں، یہ سائیکل ہے۔ ہذہ ہے دراجۃ، ہذہ دراجۃ کیا ہے؟ یہ سائیکل ہے، اور مجھے کہنا ہے یہ سائیکل، ہذہ الدراجۃ، شاباش، یہ سائیکل، تو کیسے کہیں گے؟
दर्राजत। तो आपको समझ आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि खबर आएगी तो कैसे, और मुशारुन इलैह बनकर आएगा तो वो कैसे। यानी मुशारुन इलैह मुअर्रफ बिल्लाम होगा, क्या होगा, और खबर क्या होगी, वो नकीरा होगी। देखें आप मिसालों के अंदर देखें, यहां पर ये नकीरा है, इसी तरह यहां पर ये नकीरा है, यहां पर ये नकीरा है, और ये नकीरा है, और जहां जहां मुअर्रफ बिल्लाम है तो वो सब क्या कहलाया है, मुशारुन इलैह कहलाया। क्या कहलाया बच्चों, मुशारुन इलैह। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जहन में बैठ गया कि अगर खबर होगा तो कैसी हालत होगी, और अगर मुशारुन इलैह है तो हालत कैसी होगी। ठीक है, अब एक सिंपल सा कायदा हम जहन में रखें। कभी ऐसा भी होता है कि मुशारुन इलैह मुरक्कब तौसीफी आ जाता है। कैसा आ जाता है, मुरक्कब तौसीफी आ जाता है। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं, उसमें भी दो चार मिसालें दे लेते हैं ताकि जहन में बात बैठ जाए। इसमें इशारा आएगा, इसमें इशारा के फौरन बाद मुरक्कब तौसीफी आ जाता है, और मुरक्कब तौसीफी चारों लिहाज से, अगर नकीरा होगा तो खबर होगा, और अगर मुरक्कब तौसीफी मारिफा है तो मुशारुन इलैह माना जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे देखो, मैं मिसाल देता हूं मारिफा की। हादर रजुलुस सादिक। अब यहां आप गौर फरमाएं, हमने बताया था कि इसमें इशारा के बाद मुशारुन इलैह मुअर्रफ बिल्लाम होता है। क्या होता है, उस पर अलिफ लाम तारीफी होता है। ये शर्त बताई थी हमने मुशारुन इलैह की। मुशारुन इलैह की बड़ी वाज़ेह अलामत है कि इसमें इशारा के फौरन बाद अगर अलिफ लाम तारीफी है तो वो मुरक्कब क्या माना जाएगा। हाँ, अब देखो ये मुरक्कब तौसीफी भी है, मुशारुन इलैह तो है ही, ये मुरक्कब तौसीफी भी है। कैसे है, देखो ये रफा में है, ये भी रफा में है। एक ये मुज़क्कर है, सिफत भी मुज़क्कर है, अदद के लिहाज से वाहिद है, ये भी वुसअत के लिहाज से मारिफा है, ये भी। तो क्या हुआ, चारों लिहाज से मुरक्कब तौसीफी हुआ, और प्लस मुशारुन इलैह किसका, हादा, हादा का, किसका, हादा का। तो अब इस एतबार से ये इसमें इशारा है। क्या है ये, इसमें इशारा है। तो अब यूं क्या बना, एक और ये मुरक्कब इशारी बन गया। क्या बन गया, देखो माशाल्लाह, समझ में आ रहा है ना सब। हाँ, तो याद रखना, अगर इसमें इशारा के बाद मुशारुन इलैह की अलामत यानी अलिफ लाम तारीफी मौजूद है तो उसे आप आंख बंद करके मुशारुन इलैह का टाइटल दे दीजिएगा कि वो मुशारुन इलैह है। अब वो मुरक्कब हो सकता है, अब मुरक्कब तौसीफी है या कौन सा मुरक्कब है उसी हिसाब से। लेकिन याद रखिएगा कि ये जहन में रहे कि हादा के बाद मुशारुन इलैह जो होगा वो मुअर्रफ बिल्लाम होगा, बस ये जहन में रखें। अगर यही इबारत मैं यूं लिखूं, यहां देखो, हादा रजुलुन सादिकुन, अब गौर फरमाएं, हादा इसमें इशारा है, ठीक, रजुलुन सादिकुन ये रफा में है, ये भी रफा में है, मुज़क्कर है जिन्स के लिहाज से, ये भी मुज़क्कर है, सिफत, अदद के लिहाज से ये वाहिद है, ये भी वाहिद है, वुसअत के लिहाज से ये भी नकीरा है, ये भी नकीरा है। तो चारों लिहाज से बराबर हुआ, तो मुरक्कब तौसीफी हुआ। क्या हुआ भाई, मुरक्कब तौसीफी मारिफा भी होता है, नकरा भी होता है। अगर अलिफ लाम तारीफी है तो मारिफा है, और अगर अलिफ लाम तारीफी नहीं है तो नकीरा है। तो ये मुरक्कब तौसीफी है। तो अब इस लिहाज से हादा को इसमें इशारा तो मान लिया हमने, लेकिन ये मुब्तदा है। क्या है ये, मुब्तदा है। और ये मुरक्कब तौसीफी चूंकि खबर क्या होती है, नकीरा होती है। क्या होती है, उमूमन नकीरा होती है।
تو نکیرہ ہونے کی وجہ سے مرکب توصیفی پلس کیا ہوا؟ خبر ہوا. تو اس اعتبار سے مبتدا اور خبر مل کر کیا بنے؟ جملہ اسمیہ خبریہ. یہاں پر معرفہ ہونے کی وجہ سے مشار الیہ بنا، کیونکہ اس کی شرط پائی جا رہی تھی الف لام تعریفی. یہاں یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ خبر بن گیا ہے. اگر اس پہ بھی الف لام تعریفی لگا دیں ہم تو یہ بھی مرکب اشاری بن جائے گا. تو اب ایک قاعدہ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ اگر معرف باللام ہے، سب سے پہلے تو ذہن میں یہ بات رکھیں آپ کہ مشار الیہ مرکب کی شکل میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے میرا، بتاؤ. آ سکتا ہے. مرکب توصیفی کی میں نے مثال دے دی، آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ دوسرا سوال، اگر یہ معرفہ نہ ہو، الف لام تعریفی نہ ہو، تو کیا مشار الیہ کہلانے کا حقدار ہے؟ نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اگر یہ نکیرہ ہو، جیسے یہ نکیرہ ہے، تو اس کو ہم مشار الیہ کہیں گے یا خبر کہیں گے؟ خبر کہیں گے. بہت اچھا قاعدہ آپ کی سمجھ میں آ گیا، الحمدللہ. تو ہمارے ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے ہیں بالکل، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم ایک قاعدہ اور سیکھ لیتے ہیں، یہی کہ جی پورا مرکب اشاری کیا مبتدا بھی بن سکتا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا مرکب توصیفی مبتدا بھی بنتا ہے اور خبر بھی بنتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرکب توصیفی ہی مبتدا ہے اور مرکب توصیفی ہی خبر ہے. آپ نے یہ بھی بتایا کہ مرکب اضافی جو ہے، مرکب اضافی کبھی مبتدا بن کر آتا ہے اور کبھی خبر. اس کا بھی کلیئر ہو گیا. اب مرکب اشاری کے بارے میں بتائیے کہ مرکب اشاری کیا مبتدا بن کر بھی آتا ہے؟ جواب جی. جیسے ہمیں کہنا ہے وہ بچی، ترجمہ کیا ہوگا؟ تل کا کیا ہے بھائی بچوں؟ اس میں اشارہ ہے، اور الطفلۃ مشار الیہ. تو یوں یہ کیا بن گیا؟ مرکب اشاری اور مبتدا بنے گا. اب ہمیں کہنا ہے نیک ہے، تو کیسے خبر لائیں گے؟ صالحۃ. اب آپ یہاں غور فرمائیے کہ یہ تو پورا مرکب اشاری ہے، مبتدا ہے، اور خبر کیا آئی ہے؟ نکیر آئی ہے. تو مبتدا اور خبر مل کر کیا بنے بچوں؟ جملہ اسمیہ خبریہ. اگر میں اس کو یوں کر دوں، تلک الطفلۃ الصالحۃ، تلک الطفلۃ الصالحۃ، اب ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ اب تل کا اس میں اشارہ ہے اور یہ مشار الیہ ہے مرکب توصیفی کی شکل میں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ کیا ہے؟ مشار الیہ بن رہا ہے. لیکن ہم نے بتایا تھا کہ خبر عام طور سے کیا ہوتی ہے؟ نکیرہ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو نکیرہ ہی رکھ رہے ہیں. وہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہم نے الف لام تعریفی داخل کر دیا تھا. تو سمجھ میں آ گیا کہ مرکب اشاری مبتدا بن کر بھی آتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ہم کچھ الفاظ و معنی دے رہے ہیں، ان کو یاد کر لینا. رخیص سستا، لذیذ لذیذ خوش ذائقہ، دواؤن دوا، غرفۃ کمرہ، سریع تیز رفتار، ثمین مہنگا قیمتی، مفید فائدہ مند، بلاغ پیغام، ضیق تنگ. کچھ عربی کی عبارتیں دے رہا ہوں، ان کا ترجمہ اپنے گھر سے کاپی پہ لکھ کے لائیے گا. ھذا صراط مستقیم، کاپی پہ لکھ کے ان کی ترکیب کرنی ہے کہ ھذا کیا ہے؟ صراط مستقیم مرکب توصیفی ہے، نکرہ ہے، اس طرح سے کر کے لانا. ھذا الصراط مستقیم، ھاتان الفاکہتان اللذیذتان، ھاتان الفاکہتان لذیذتان، ھاتان فاکہتان لذیذتان. تلک الکتب ثمینۃ، تلک کتب ثمینۃ، تلک الکتب الثمینۃ نافعۃ جدا، هذه الشجرة قصيرة، تلك الشجرة طويلة،
ذالک الدواء المر مفید، ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ سب پکا کر کے لے آئیے گا، اپنی کاپی پہ لکھ کر اس کی ترکیب کر کے لائیں، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائیں۔ اور ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اس قاعدے کو ہم انشاءاللہ کل مثالوں سے سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ دعا پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل۔